بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ افطاری کے وقت کس طریقے سے دعا مانگیں، کیونکہ جب ہم افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم بھوک پیاس کی شدت میں ہوتے ہیں، اپنے نفس کی تمام بری خواہشات کو مار رہے ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ اس ٹائم پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور رمضان میں چونکہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ان تمام بری باتوں سے رکے رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع فرمائی ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہماری ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو روزے دار کے منہ کی بو بھی بہت پیاری ہے، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اپنے آپ کو ہر طرح کی نفسیانی خواہشات اور برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور ہمیں حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا روزے دار بندہ جب افطار کے وقت دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس وقت پہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں افطار کے وقت کن ورڈز کے ساتھ اور کیا الفاظ ہمیں یوز کرنے چاہیے، اور دعا کے اول آخر میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کہ جس سے ہماری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ افطار کے ٹائم پہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی ہے، یعنی کہ دعا کے آداب۔ الحمدللہ ہمارا دین ہر کام کے لیے سب سے پہلے ہے اس کے آداب سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی کام تہذیب و تمیز سے کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا، اور وہ بھی اس سے مانگنا کہ جس کی شان سب سے بلند و بالا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ایک واحد ذات ہے، جو عبادت کے لائق ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ دعا مانگتے وقت کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ آپ دعا کرنا شروع کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آداب دعا کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب رکھیں، ہاتھ اتنے اونچے ہوں کہ آپ کے سینے کے سامنے ہوں یا پھر کاندھے تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ ویسے تو یہ طریقہ آپ جب بھی دعا مانگے اس ٹائم پہ اپنا سکتے ہیں، مگر جس ٹائم پہ آپ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو ان وقت کو ضائع مت کریں۔ پورے شرائطوں اور آداب کے ساتھ ان وقتوں میں اپنے لیے دعا کیا کریں۔ دعا کے دوران ہاتھوں پر کوئی کپڑا حائل نہ ہونے دیں، مطلب کوئی دوپٹہ یا کوئی رومال وغیرہ ہاتھوں پر نہ پھیلائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دوپٹے کے اندر ہاتھ کر کے اور پھر ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتی ہیں، تو پلیز دوپٹے کو ہٹا کر دعا کریں اور بغیر دوپٹے کے اپنے ہاتھوں کو رکھیں، ہتھیلیاں کھلی ہوں اور آسمان کے سیدھ میں ہوں۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہے، ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب بھی ہم دعا کریں تو کوشش کریں کہ ہماری ہتھیلیاں کھلی ہوں اور آسمان کی سیدھ میں ہوں اور ہمارے ہاتھ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، چونکہ جس میں دعا کے اول آخر میں درود نہیں ہوتا، یعنی کہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، تو وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے۔ معلق ہو جانا یعنی کہ رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اول آخر کسی بھی دعا کے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور آسمان تک جاتی ہے، تو دعا کے اول آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا کوئی بھی درود شریف پڑھیں، مگر افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ہر طرح کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، ہر دعا میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھا کریں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وحدانیت، اس کی شان، اس کی بزرگی کا بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارتے ہیں، جیسے یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ رحمان اور
رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ پھر اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سچا رستہ دکھا، تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں دعاؤں کا مجموعہ ہے، تو ایسے ہی اپنی ہر دعا میں شامل کیا کریں، یعنی درود شریف اور سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ دعا کے دوران کوشش کیا کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا کرے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو بھی آپ روئیں، جیسے چہرہ بنا لیں، بالکل ایسے دعا مانگیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دے۔ اس انداز سے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کہیں اپنی حاجت طلب کیا کریں۔ آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کو ہماری اس عطا سے بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، تو جب ہم روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی عاجز بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو ابھی خیال رکھیں کہ دعا کے دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ کے دل میں تڑپ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی تڑپ دکھائیں کہ مجھے یہ چیز کتنی شدت سے چاہیے، تو یہ چیز بھی آپ کے دعا کے آداب میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، 99 نیمز ہیں، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو ان ناموں سے بھی اب اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اس کے علاوہ اس ساری کائنات کے پالنے والے، اے ساری کائنات کو بنانے والے خالق و مالک، اے مدبر، اے مربی، اے اسمان کو بغیر ستون کے کھڑے رکھنے والے پروردگار، اے غمزدوں کے غم کو دور کرنے والے اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولا کریم، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو اللہ لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی کو پھر سے بنا دینے والے قادر، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے والے ناصر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، مطلب اس کی تعریف کریں، اس کی شان کا اقرار کریں، اس کی رحمتوں کے قصیدے پڑھیں، اس کی خوبیوں کا بیان کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ الفاظ کہ کن الفاظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ الفاظ آپ کے دل سے نکلیں، صرف زبان سے نہیں، آپ کا پورا جسم دعا کی طرف متوجہ ہو۔ آپ نے کس طریقے سے کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائے۔ تو ان الفاظوں میں آپ بولیں، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ تعالیٰ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے، بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے رب کریم، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں پہچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولا کریم، اس گناہ گار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے، بے شک مولا یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہاتھ کیا مولا، پورے کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر اعضاء نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھے جا سکیں، بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، میرے گناہ بھی نہیں، تو رحیم و کریم ہے مولا، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے مولا کہ تو ہمیں ہماری ماؤں سے 70 گنا بڑھ کر چاہتا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی محبت سچی اور وفا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے رب، تیری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ یا اللہ، یہ تیری محبت ہی ہے تو مولا کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے۔ ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے کھانا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں پیرالائز کر کے کسی ہاسپٹل میں بٹھا دیتا، بے شک مولا تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دیتا، لیکن یہ تیرا کرم ہے رب کریم کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ تو ہمیں بخش دے، ہمارے بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا،
لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے مولا، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو بچا لے مولا، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، نیک بنا دے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا، ہمیں حرام سے بچا اور حلال والی روزی عطا فرما، اس سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما یا اللہ، تو ہمارے حال سے باخبر ہے، میرے درد سے میری تکلیف کو تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے، میرے حال پر رحم فرمائے مولا، کرم فرما، یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، اگر تو ناراض ہوگا تو مولا کس کے در پر جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، ہمارا صرف اور صرف ایک رب ہے اور وہ ہے رب تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا مولا، ہمیں جو چاہیے اگر تو ہمیں دے دے گا تو پھر بھی تیری خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ پلیز اللہ تعالیٰ میری دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نافیہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق و حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنت برے رشتے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں انصاف کر کے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کے دلوں کو چین عطا کر، جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تو مدد فرما، ان کے لیے غیب سے وسیلے بنا دے، جو اولاد ماں باپ کی نافرما ہے مولا انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی نکاح جیسے رشتے میں رہ کر بھی اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں نیک ہدایت عطا فرما میرے مولا، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو مرحومین پر عذاب قبر طاری ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اور مولا انہیں تو بخش دے۔ یا اللہ، جو لب پر آئی وہ دعا بھی قبول فرما اور جو دل میں رہ گئی وہ دعا بھی قبول فرما، تو ہماری ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، آمین یا الہی آمین۔ تو اس طریقے سے آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے دعا کریں، تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگے اور سب سے بڑھ کر میرے لیے بھی دعا مانگے، کیونکہ دعا ہی تو وہ خوبصورت تحفہ ہے جو ہم سب افورڈ کر سکتے ہیں، اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہر دعا سنی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا کریں، اپنے دل کو دین کی طرف پھیر دینے کی دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ہی تو خوبصورت عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور بڑی سے بڑی تمنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کریں، اس سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا کریں۔ اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر خواہش، ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تو افطار کے ٹائم پر جب بھی آپ دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ تو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کھانوں کی طرف نہیں دیکھنا، گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا، گھر والوں سے باتیں نہیں کرنی، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کرنی ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کر رہے ان کو بھی دعا کرنے کا کہنا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی اوقات ہوتی ہیں جن کو ہم بڑی آسانی سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے لمحات ہیں کہ جن میں رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے جو گڑ گڑا کر دعا مانگنا چاہیں وہ آپ مانگا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اس چینل کی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، جو
جو بھی مجھے دعا کے لیے کہتا ہے ان سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں، تو پلیز آپ سب بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی لوگ نیچے کمنٹ باکس میں میرے لیے ایک ایک دعا لکھ دیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ مجھے دعا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین۔